السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ. جناب آج ہم ڈسکس کریں گے تفصیل سے کہ والدین کے لیے جو یہاں پہ گھومنے پھرنے کے یعنی وزٹرز ویزا جو کینیڈا کا ہوتا ہے اس کی کیا نوعیت ہے، اس کی کتنی کیٹیگریز ہے، وہ کس طرح سے آپ کو سیگریگیٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح سے کس کیٹیگری میں اپلائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ایک تو وزٹرز ویزا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے بہن بھائی آنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو یا دوست یا رشتہ دار، اگر آپ ان کو انویٹیشن لیٹرز کے ساتھ اپنے پروف آف فنڈز، پے چیک، نوٹس آف اسسمنٹ وغیرہ کے آپ ان کو افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے رہائش کی مدت کے وقت تک وہ سب سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. اسی طرح سے بالکل جو آپ کے پیرنٹس آ رہے ہوتے ہیں اپلائی تو وہی کرتے ہیں، لیکن آپ جو ہے ان کو وہی ڈاکیومنٹس ان کو پیش کرتے ہیں تاکہ جب وہ بارڈر پہ یعنی ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو ساری کی ساری چیزیں وہاں بھی ان کو ایز اے پروف دکھا سکیں. ایز ویل ایز جب آپ فارم فل اپ کرتے ہیں وہ سارے ڈاکیومنٹس کو اپلوڈ بھی کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو سمپل وزٹرز ویزا ہوتا ہے جو کہ والدین آ گئے اور 6 مہینے تک سے ان کو مل گیا اور وہ 3 سے 6 مہینے میں رہ کے واپس چلے گئے. لیکن اگر آپ کے والدین کا پاسپورٹ 10 سال تک کا ویلڈ ہے تو چانسز ہیں کہ 10 سال کا ملٹیپل ویزا مل جائے تاکہ وہ 3-4 مہینے میں چلے جائیں، 6 مہینے کے بعد پھر آئیں، پھر 2-4 مہینے میں چلے گئے. 10 سال تک وہ آنا جانا جیسے چاہے کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو آپ جو وزٹرز ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں چاہے وہ پیرنٹس کا ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے پاکستان میں بہت اچھے ٹائز، ان ٹائز کو میں کھونٹا کہتا ہوں. کھونٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے واپس اپنے کھونٹے کی طرف یعنی پاکستان چلا جائے گا. تو وہ کھونٹا جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آپ کی پراپرٹیز یعنی آپ کے والدین کی پراپرٹیز بھی ہو سکتی ہے، والدین کی جاب بھی ہو سکتی ہے کہ یہ دکھانا ہے کہ جناب ہم یہاں جاب کرتے ہیں، یہ میرا بینک اسٹیٹمنٹ ہے، یہ میری آفر لیٹر ہے، یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے، یہ میرا بینک پراپرٹی کے ڈاکیومنٹس ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. یہ میرے اور بچے ہیں وہاں پر جو بھی ہیں، انگیجمنٹس ہیں، بزنس ہے، ایسے بزنس کے ڈاکیومنٹس بھی شو کر سکتے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں ودن 6 منتھ جو آپ کو ٹائم دیا جائے گا وہاں گھوم پھر کے آپ واپس چلے جائیں گے. ایک اور چیز کو بہت زیادہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے کامنٹس میرے پاس آتے ہیں کہ ہم وزٹ ویزے پہ آ رہے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں بارڈر پہ جو پولیس ہے جو کہ امیگریشن کے بندے وہاں موجود ہے، کیا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں ہم آئے تو وزٹ ویزے پہ ہیں لیکن ہم جانا نہیں چاہتے یہاں سے؟ ایسا کریں گے تو آپ کو ساری زندگی کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک تو سب سے پہلے آپ کو بالکل وہ ڈکلائن کر دیں گے آپ کا ویزا، آپ ایئرپورٹ پہ آ کر کے واپس جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ ایئرپورٹ پہ جا کر کے آپ کو یہیں سے واپس بھیج دیں گے اور آپ کو مے بی 5 ایئرس کے لیے یا اس سے زیادہ کے لیے آپ کو بین کر دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ویزے ہیں، چاہے وزٹرس ویزا ہے، جتنی بھی کیٹیگریز ہیں، چاہے وہ ایکسپریس انٹری ہے، چاہے وہ ورک پرمٹ ہے، ہر ویزے کی جو ہے وہ یوں کہہ لیجیے اسٹیٹس جو ہے یا اس کی ریکوائرمنٹ بالکل ڈفرینٹ. جو وزٹرس ویزا ہے آپ کو گھوم کے جانا ہے. اگر آپ ایکسپریس انٹری پہ آ رہے ہیں کہ جناب پی آر پہ آئیں گے، آپ پی آر پہ آ رہے ہیں، واپس نہیں جا رہے. اب ورک پرمٹ پہ آ رہے ہیں تو جاب پہ آ رہے ہیں، آپ جاب پہ آ کے جاب کریں گے، آپ آ کر کے فوراً ہی جو ہے آپ کو پی آر نہیں ملے گا، آپ کو پاسپورٹ نہیں ملے گا. ہر چیز کی کنڈیشن، ریکوائرمنٹس اور اس کا جو اعلی کار ہے وہ بالکل مختلف. تو ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سارے تو نہیں کہوں گا لیکن کچھ لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے تاکہ وہ یہ دکھا سکیں امیگریشن کے دوران بارڈر پہ کہ جناب آپ کتنے ولنگ ہیں کینیڈا میں رہنے کے لیے. جناب کینیڈا آپ لوگوں کو مانگ رہا ہے آپ آ کے کام کریں، یہاں رہیں. اس کا مقصد نہیں ہے کہ آپ کے یا میرے بغیر یہ کینیڈا چلے گا نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پیرنٹس کے وزٹ ویزا ایک تو وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو ایئرپورٹ میں ملتا ہے. اگین سارے کے سارے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ آپ کو وہاں پہ پرووائڈ کرنے پڑتے ہیں. وہ ڈاکیومنٹس پرووائڈ کریں گے آپ کو یہاں کا ویزا مل جائے. جیسا کہ میں نے کہا کہ 10 سال کا اگر پاسپورٹ ویلڈ ہے تو 10 سال کا بھی مل سکتا ہے یہاں پہ. اس میں وہ ملٹیپل ویزا ہوگا. وہ سمپلی جو بھی آپ نے فیس تھی وزٹرز ویزے کی، آپ کے والدین اگر ایک ہیں یعنی کہ اگر والد والدہ دونوں موجود ہیں انشاءاللہ تعالی، دونوں کے الگ الگ جو فیس ہے وہ جمع ہوگی، بایو میٹرکس کی فیس جمع ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی اتنی بڑی اس کے اندر فیس وغیرہ نہیں ہے. آف کورس آپ کو ٹکٹ کے پیسے دینے ہیں. اس کی جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں 2 طریقے کا ہو سکتا ہے کہ 10 سال سے کم کا اگر پاسپورٹ ویلڈ ہے تو کم کا لگے گا، 10 سال کا ملٹیپل بھی لگ سکتا ہے. اچھا اب ہم دوسری کیٹیگری کی طرف جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سپر ویزا. جی ہاں، سپر ویزا. اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
تو جناب والدین کے جو سپر ویزا ہے، والدین کے سپر ویزا اور والدین کے والدین، جی ہاں بالکل، آپ کے دادا دادی اور نانا نانی، ان کو بھی ویزا مل سکتا ہے جب آپ ان کو ان چاروں کو ایک ساتھ یا آگے پیچھے کر کے ان کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان چاروں کو ویزا، سپر ویزا مل سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ ریگولر وزٹ ویزے پہ آپ اپنے والدین کو بلاتے ہیں تو وہ 6 مہینے کے لیے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، اور 6 مہینے کے بعد ان کو ملک کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اپلائی کریں گے دوبارہ، اس کے بعد پھر ان کو ویزا مل جائے گا۔ لیکن اگر 10 سال کا ملٹیپل ویزا ملا ہوا ہے تو ہر دفعہ وہ 6 مہینے رہ کے چلے جائیں گے۔ لیکن جب اگر سپر ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے دادا دادی، نانا نانی کے لیے، تو وہ آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور وہ 10 سال اور 5 سال، سوری میں 10 سال پہ بھی آتا ہوں، 5 سال کا جو ہے وہ بالکل یہاں پہ رہائش پذیر ہو سکتے ہیں۔ ان کو دوبارہ واپس نہیں جانا، کیونکہ ان کی عمریں ایسی نہیں ہوتی کہ 6 مہینے کے بعد اتنا لمبا سفر کر کے جائیں اور پھر واپس آئیں۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر کہ والدین اکیلے ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں، آپ کے دادا دادی ہیں، وہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے پاس بلا لیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا وہاں پہ، یہ کینیڈا اتنا زیادہ آپ کے اوپر، میں یہ کہوں گا ایک احسان ہے، ایک بہت بڑی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ کیونکہ دیکھیں، آپ کے دادا دادی یا والدین آ کر کے کینیڈا کو کوئی فائدہ اس لحاظ سے نہیں پہنچا رہے کہ وہاں یہ جاب کر رہے ہیں، ٹیکس پے کر رہے ہیں، لیکن کینیڈا کی جو گورنمنٹ ہے وہی کہتی ہے کہ جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پیس آف مائنڈ چاہیے، تاکہ آپ سکون کے ساتھ اپنے والدین اور والدین کے والدین کے ساتھ یہاں رہ سکیں۔ تو آپ کو یہ ایک بہت بڑی اپورچونٹی وہ دے رہے ہیں کہ جناب ان کو سپر ویزے پہ بلا لیں اور 5 سال تک یہاں پر وہ آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں، کیا کیا کنڈیشنز ہیں، میں وہ آپ کو یہ بات دکھ رہی ہے انشاءاللہ تعالی اس میں بتاتا جاتا ہوں۔ اچھا، سپر ویزا کی ایک بات ضرور سمجھ لیجئے کہ یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب اب یہ پرماننٹ ریزیڈنسی ہو گئی ہے۔ پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں ہوتی ہے، یہ سپر ویزا ہے۔ سپر ویزا پرماننٹ ریزیڈنسی میں فرق یہ ہے کہ آپ پی آر یعنی پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپنے والدین کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اپنے گرینڈ پیرنٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پرماننٹ ریزیڈنسی میں کیا ہوگا کہ 3 سال کے بعد آپ پاسپورٹ کے لیے پھر اپلائی کر دیں گے۔ لیکن سپر ویزے میں 5 سال اور 10 سال یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن آپ پی آر کے لیے کبھی بھی اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ دیٹ مینز کہ سپر ویزا ول ریمین سپر ویزا ہی ہمیشہ رہے گا، چاہے وہ 10 سال تک ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن دوسرا آپشن ایک ہے کہ آپ پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے لیے میں بعد میں چاہے تو میں ویڈیو بنا دوں گا، لیکن بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ اگر آپ پی آر کے لیے اپلائی کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے، اپنے دادا دادی اور نانا نانی کے لیے بالکل کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو یہاں کا پاسپورٹ مل جائے گا۔ وہ سارے جب تک وہ حیات ہیں یہاں رہ سکتے ہیں، ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے کینیڈائی گورنمنٹ آپ کو یہ بالکل اوپن ہارٹلی جو ہے وہ آپ کو یہ آفر کرتی ہے۔ اب جو سپر ویزا انشاءاللہ آپ کے والدین اور آپ کے والدین کے والدین کو جو ملے گا، تو وہ 10 سال تک یہاں جیسے میں نے کہا رہ سکتے ہیں۔ اس 10 سال کے اندر جتنی دفعہ اور جب چاہیں وہ آ جا بھی سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ یہ آپ کے جو ہے اسائلم کی طرح نہیں ہے کہ 10 سال کے اندر کہیں جا بھی نہیں سکتے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ 10 سال کے اندر وہ چاہے 10 دفعہ جائیں، چاہے 1 دفعہ بھی نہ جائیں، تو وہ جتنی دفعہ چاہیں گے وہ جا اور آ سکتے ہیں، اور ان کو کسی قسم کے ویزے کے دوبارہ اپلائی کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ایک اور بڑا پوائنٹ بتاتا چلوں کہ سپر ویزے کے لیے کون کون اپلائی کر سکتا ہے۔ تو وہ والدین جن کے بچے یہاں رہتے ہیں، یا وہ دادا دادی اور نانا نانی جن کے پوتے پوتی نواسے یہاں رہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، پوتے پوتی اور نواسیاں بھی اپنے دادا دادی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ کسی وجہ سے اگر پیرنٹس یعنی کہ یہاں پہ ان کے بچوں کے والدین نہیں ہیں یا وہ نہیں اپلائی کر رہے ہیں، لیٹس سے ایک بندہ ہے جو کہ 20 سال کا ہے، 22 سال کا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ان کے دادا دادی یا ان میں سے نانا نانی میں سے کوئی یہاں آئے یا وہ لوگ یہاں پہ آ کے رہیں، لیکن ان کے امی ابو نہیں چاہ رہے ہیں یہ بات، لیکن پھر بھی وہ اپنے دادا دادی اور نانا نانی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ دس از ون آف دی بیسٹ کوالٹی۔ تو وہ بچے جو یہاں رہتے ہیں، سن رہے ہیں، وہی چاہتے ہیں ان کا نانا نانی دادا دادی میں سے کوئی یہاں پہ آئے، ان کے ساتھ رہیں، تو ان کے پاس یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ تو جناب یہ والدین یا والدین کے والدین کو کیا چاہیے ہوگا؟ سب سے پہلی بات
پروف آف فنڈس ان انویٹیشن لیٹر. پروف آف فنڈس کا مطلب ہے آپ انویٹیشن لیٹر بھیجیں گے کہ یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے والدین کے والدین ہیں، ان کے نام، ساری انفارمیشن. پھر آپ اپنی ساری انفارمیشن ڈال کر کے اس کے اندر یہ ایکسیپٹ کریں گے لیٹر کے اندر، لیٹر آف انویٹیشن میں. جناب آپ کی نوٹس آف اسسمنٹ اس کے ساتھ لگائیں گے. آپ کے پاس اگر لاسٹ ایئر کا نوٹس آف اسسمنٹ نہیں ہے ابھی، یا پہلے آپ کی وہ کم تھی انکم، اب زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ آپ پے اسٹب بھی لگائیں گے، نوٹس آف اسسمنٹ لگائیں گے، اور آپ اس میں کلیئرلی ڈیفائن کریں گے کہ جن لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں، چاہے 4 لوگوں کو بلا رہے ہیں، 1 کو بلا رہے ہیں، یا 2 کو بلا رہے ہیں، یا 3 کو بلا رہے ہیں، آپ کلیئرلی اس میں ڈکلیئر کریں گے کہ ان کی جو اسٹے ہے 5 سال کا یا 10 سال کا، یا جب بھی 10 سال کے اندر آنے جانے کا ہے، آپ ان کی 100% ذمہ داری لیں گے. گورنمنٹ آف کینیڈا کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں لے گا. تو آپ کو انویٹیشن لیٹر میں جو ہے ہر چیز کو بہت اچھی طرح ڈیفائن کرنے چاہیے، ویری کلیئرلی. کیونکہ ہوتا ہے کیا کہ بعض اوقات وہ ڈکلائن ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے کلیئرلی مینشن نہیں کیا ہوتا ہے، پھر آپ سبمٹ کرتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے وہ ایکسیپٹ بھی ہو جائے. لیکن اگر ان اے فرسٹ گو، اگر پہلی ہی مرتبہ میں اگر آپ اس کو اچھی طرح سے ڈیفائن کر دیں گے، اس کی ورڈنگ دیکھ لیں گے. آج کل انٹرنیٹ پہ بہت سارے ٹولز، جیسے کہ میں نے کہا تھا AI ٹولز ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹولز موجود ہیں، کوئل بوٹ کے نام سے ہے، مختلف ہیں. اس کے اندر وہ ڈال کر کے آپ اس کو اچھی طرح سے ریفریز کر لیں، تو آپ کی سمجھ میں نہ آئے کہ یار وہ صحیح ہو نہیں رہا، پھر آپ لکھیں اور اس کو اچھی طرح سے ریفریز کر کے لوگوں سے مشورہ کر لیں کہ کیا یہ الفاظ بہتر ہیں وہاں بھیجنے کے لیے. کیونکہ پاکستان میں جو الفاظ انگلش میں لکھے جاتے ہیں وہ برٹش اسٹائل میں ہے، حکم دینے والے اسٹائل میں ہے، روڈ اسٹائل میں کہوں گا، یس، روڈ اسٹائل میں انگلش سکھائی جاتی ہے لکھنی پاکستان کے اندر. چاہے وہ بچپن سے سکھائی جا رہی ہے، جیسے کہ ہم نے سیکھا تھا اپلیکیشن لکھنا کہ جناب ڈیئر سر اور میڈم، آئی بیگ ٹو اسٹیٹ دیٹ، آئی بیگ، میں آپ سے بھکارانہ طور پر، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں. اگر اس کو ترجمہ کیا جائے، آئی بیگ ٹو اسٹیٹ دیٹ، میں بھیک مانگتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو یہاں پر نہیں ہے وہ اسٹائل. جناب برطانیہ اور امریکن اسٹائل میں جو ہے، یا کینیڈین اسٹائل میں بہت فرق ہے. انفیکٹ برطانیہ اور کینیڈا اسٹائل میں جتنا بھی فرق، برطانیہ اور امریکن اسٹائل میں جتنا بھی فرق ہو، ایون کینیڈین اسٹائل جو ہے وہ آج بھی، میں دوبارہ بولتا ہوں، شاید میں نے الٹا بول دیا، یعنی برطانیہ اور امریکن اسٹائل میں بھی بہت ساری سملیرٹیز ہیں، لیکن کینیڈین اسٹائل ورسز امریکن اسٹائل ہے جو کہ کینیڈین اسٹائل اور بھی سافٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ کہوں گا کہ ضرور اس کو چیک کر لیجئے گا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پیس آف پیپر ہے آپ کا، جس میں آپ انویٹیشن لیٹر جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کو ضرور دیکھیے گا، کنسیڈر کیجئے گا، کیونکہ دیٹ از دی روٹ آف ڈکلائننگ. آپ کو جو اپلیکیشن جو ڈکلائن ہو جاتی ہیں، ریجیکٹ ہو جا رہی ہیں، وہ اس کی جڑ ہے. تو اس میں آپ نے بہت محنت کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کہیں گے تو میں انویٹیشن لیٹر کوئی اچھا سا بنا کر کے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ میں تمام چیزیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کی ہیلپ کے لیے میں یہ کرتا ہوں. اکثر لوگ مجھے میسج کر دیتے ہیں کہ جناب آپ نے ویڈیو بہت لمبی کر دی ہے. اب آپ کو جو میں نے ابھی تفصیل بیچ میں بتائی ہے 5 منٹ کی الگ سے، اگر 10 منٹ کی ویڈیو ہے تو 5 منٹ تو وہ ایڈ ہو گئے، 15 منٹ تو ویسے ہی ہو جائیں گے. تو جیسے میں پہلے بھی میسج کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں کہ جناب میری جو ویڈیوز ہیں، میں کوشش کرتا ہوں جتنی میکسیمم جو انفارمیشن میں آپ کو دے سکوں، تو اس وجہ سے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے. میں بہت معذرت خواہ اس کے لیے. اگر آپ کے کنسرن کی یہ ویڈیو نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو پاز کر دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے. جن لوگوں کو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کی پوری دیکھیں گے. تو چلیں آپ اس کو نیکسٹ اسٹیپ میں چلتے ہیں. انویٹیشن لیٹر کے بعد کیا چاہیے آپ کو؟ اچھا، جب آپ فارم فل اپ کریں گے تو بہت دھیان میں رکھیے گا کہ اس میں جو ہے آپ کے پیرنٹس یا آپ کے گرانڈ پیرنٹس کے جو ناموں کی اسپیلنگ ہے، 100% وہی نام کی اسپیل جو ہے جو ان کے پاسپورٹ میں ہے، وہ ایگزیکٹلی جو پاسپورٹ میں ان کے نام کی اسپیل ہے وہ آپ فارم میں فل اپ کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان میں ان کے کیا کیا ٹائز ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اگر ان کی کوئی جاب ہے، ان کی پراپرٹی ہے، ان کی کوئی بھی چیز موجود ہے، وہاں پہ بزنس موجود ہے. بعض اوقات گرینڈ پیرنٹس کے بزنس ایز از چل رہے ہوں، چاہے وہ مٹھائی کی دکان ہی کیوں نہ ہو. دکان اگر رجسٹرڈ ہے، اس کے اندر جو ہے نام موجود ہے رجسٹریشن میں، اگر وہ ٹیکس دے رہے ہیں، ایک ایک چیز کو آپ چھان بین کر لیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 100% جو ہے وہ اپروو ہو جائے تو یہ لازمی ہے اس کے لیے.
بالکل اسی طرح سے جب آپ ان کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور انویٹیشن لیٹر بنا رہے ہیں، کوئی بھی ڈاکیومنٹ بنا رہے ہیں، آپ کے پاسپورٹ کے اوپر، آپ کے ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر، کیونکہ آپ یہاں سے کر رہے ہیں، آپ کے پاسپورٹ ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر جو بھی نام کی اسپیل، میں بار بار ورڈ اسپیل پہ بار بار آپ کو کنسنٹریٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک جگہ اے ہو گیا ہے بیچ میں نام میں، ایک جگہ ای ہو گیا ہے، میں ایوری ٹائم اس کو فیس کرتا ہوں. تو اسی لیے میں آپ کو ابھی بتا دوں، یہ بہت بڑی باریکی کی چیز ہے جو کہ مس کر دیتے ہیں. آپ کے پاسپورٹ اور ڈاکیومنٹ کے اوپر، چاہے وہ آپ کے پیرنٹس کے ہوں، چاہے آپ جو ان کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، جو آپ انویٹیشن لیٹر دے رہے ہیں ان کو، ایک ایک چیز کی اسپیل جو ہے نا ایگزیکٹلی وہی ہونی چاہیے. میک شیئر کر لیں کہ وہ اسپیلنگ بالکل کریکٹ ہے جب آپ انٹر کر رہے ہیں. اچھا جناب، آپ اپنی پروف آف انکم کو ذرا جو ہے کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک چارٹ ہے پورا کا پورا، بہت ٹپیکل ہے، بہت کنفیوزنگ ہے، اسی لیے میں آپ کو لنک جو ہے canada.ca کی جو ہے میں ڈسکرپشن میں نیچے دے رہا ہوں آپ کو. تو اس کے تھرو جو ہے آپ کیلکولیٹ کریں گے کہ کتنی ارننگ آپ کی ہے، کتنے لوگ آپ کے گھر میں رہتے ہیں، اور جناب اس میں جتنے لوگ آ رہے ہیں اس کی کیلکولیشن الگ ہوگی. تو جیسے فار ایگزامپل آپ اکیلے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے وہ 26,000 کی انکم جو ہے کم از کم جو ہے وہ کافی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر 2% ہے، 3%، اسی طرح سے وہ لسٹ میں آپ دیکھیے گا 7% اور مور ہے جو ہے وہ 70,000 جو ہے اس کی انکم ہونی چاہیے. لیس سے آپ 7 لوگ خود یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں. اب جب آپ 2 کو بلا رہے ہیں، 3 کو بلا رہے ہیں، 4 کو بلا رہے ہیں، وہ پر انکم جو ہے پھر آپ کو جو ہے وہ ایڈ کرنی پڑے گی. تو لسٹ میں آپ کو نیچے دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں، آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر آپ کو بتاؤں گا تو وہ کافی کنفیوزنگ ہو جائے گا. دوسرا، جیسے میں نے کہا کہ جیسے کہ انویٹیشن لیٹر میں آپ کو ایک پرومیزری نوٹ بھی اس کے اندر وہ ہوگا، ان دا سینس کہ یو آر گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف دیم اپ ٹل دی اسٹے، جب تک وہ اسٹے کرتے ہیں یہاں کینیڈا میں. اگر وہ پرومس آپ اس کو بریک کرتے ہیں تو اس کے جو ہے آپ کو کچھ پرابلم بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہے. تو جتنے بھی کام آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا پہلے ہوم ورک کریں. ہوم ورک سے پہلے مائنڈ میک اپ، یا آپ پہلے ہوم ورک کر لیں، ہوم ورک کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ مائنڈ پھر آپ میک اپ کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس نمبرز اینڈ ایفرٹس، آپ کو کیا چاہیے ہوگا، کتنے دن چاہیے ہوں گے، کتنے لوگوں کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، والدین کو راضی کرنا پڑے گا. بہت سارے والدین کبھی آنے کے لیے، جیسے میرے والدین، خاص طور میرے والد صاحب کبھی بھی آنے کے لیے راضی نہیں ہوتے تھے، جبکہ میں 26 سال سے کینیڈا میں ہوں، زیادہ ہو گئے. لیکن بعد میں جب ایک دفعہ وہ آ گئے تو وہ اب یہ چاہتے تھے کہ ہر سال وہ یہاں آنا چاہتے تھے. میں نے سپر ویزا کے لیے کبھی اپلائی نہیں کیا تھا، لیکن اب میں انشاءاللہ تعالیٰ کرنے لگا ہوں. تو میں آپ کو تفصیلات اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ مجھے بھی خود یہ جو ہے ریمائنڈ ہو جائے، یا میرا ہوم ورک ہو جائے، تو تاکہ مجھے بھی آسانی ہو. اسی لیے آپ کے لیے بھی آسانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہوم ورک کر لیں، پہلے مائنڈ بیک اپ کر لیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیکھ لیں، اپنے پاس جو بجٹ ہے اس کو دیکھ لیں، اپنی ہاؤس ہولڈ انکم کو دیکھ لیں، ہاؤس میں جو پرسنز ہیں. اچھا، ہاؤس ہولڈ انکم سے یہ فائدہ ہوگا، فار ایگزامپل میرا بیٹا جو ہے وہ 26 سال کا ہے، وہ بھی جاب کرتا ہے، میری بیٹی 24 سال کی، وہ بھی جاب کرتی ہے، الحمدللہ میں بھی جاب کرتا ہوں. مطلب میں 2 جابس کرتا ہوں، میں دونوں کی انکم بھی دکھا سکتا ہوں. اس کا مطلب میں 4 انکم دکھا سکتا ہوں. میری وائف ہمیشہ ہاؤس ہولڈ وائف رہی ہیں، بہت ایجوکیٹڈ ہیں، بہت اسمارٹ ہیں، بہت زیادہ چیزوں میں جو ہے وہ پورے گھر کے نظام کو وہ چلاتی ہیں. بچوں کی پرورش انہوں نے کی ہے الحمدللہ، لیکن میں نے ان کو جاب کرنے کی اجازت، بلکہ انہوں نے اجازت مانگی بھی نہیں، کیونکہ ہمارا شروع سے ہی مائنڈ میک اپ تھا کہ شی ول بی این ہاؤس ہولڈ، کہ وہ گھر کو ٹیک کیئر کریں گی. بچوں کی بہترین الحمدللہ ثم الحمدللہ تربیت کی ہے، اس کا سارا کا سارا رزلٹ مجھے ملا ہے. اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق عطا فرمایا، مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آپ ہوم ورک پہلے ضرور کر لیں. ابھی کچھ اور باتیں باقی ہیں، ابھی مت چھوڑ کے جائے گا بیچ میں، کیونکہ وہ ابھی پوری کی پوری ویڈیو مکمل نہیں ہوئی ہے، انفارمیشن ساری کی ساری ابھی تک ڈیلے نہیں ہوئی ہے. ایک بہت ہی کروشل پارٹ ہے جو آ رہا ہے، جو کہ آپ نے لینا لازمی ہے. میں آپ کو ابھی یہ بتاتا ہوں. انفیکٹ میں آپ کو بریک دے رہا ہوں چھوٹا سا 20-25 منٹ کا، کیونکہ میں جا رہا ہوں یوسف کو اسکول پک اپ کرنے کے لیے، اور یہیں سے پھر میں شروع کروں گا جہاں سے میں نے ابھی اسٹاپ کیا ہے. تو جناب وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اسٹاپ کیا تھا. میں یوسف کو لے کے آ گیا ہوں، یوسف گھر آ گئے ہیں. تو اچھا، اب دوسری جو ریکوائرمنٹ ہے، جو سپر ویزا اور جو ریگولر ویزا ہے، اس میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے. سپر ویزا کے لیے آپ کو اپنے پیرنٹس یعنی والدین اور آپ کے دادا دادی یا نانا نانی کو آپ بلانا چاہ رہے ہیں، ان کا آپ کو میڈیکل انشورنس لینا پڑتا ہے $100,000 کی کوریج کا. جی ہاں، پر منتھ یہ کافی بن جاتے ہیں پیسے. وہ بھی میں کسی انشورنس ایجنٹ سے وہ بھی میں معلوم کر لوں گا یہاں پہ آپ کی سہولت کے لیے. بلکہ مجھے یہ معلوم کرنا، جیسے میں نے کہا کہ میں اپنے والد کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں.
تو جناب 100,000 یعنی $1,00,000 کی ایمرجنسی میڈیکل انشورنس کی آپ کو کوریج لینے پڑتی ہے کہ وہ یہاں 5 سال کے لیے رہ رہے ہیں، 3 سال کے رہ رہے ہیں، 1 سال کے لیے رہ رہے ہیں، 10 سال کے لیے رہ رہے ہیں، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی ان کو کوئی ایسی چیز کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ تاکہ $1,00,000 کے انڈر میں وہ کوریج دے. کیونکہ جب میرے والد صاحب آئے تھے 4 سال 5 سال پہلے ان کو ایک مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تقریباً ان کو 43,000 کا جو ہے وہ آپریشن ہاسپٹل ان کی کیئر وغیرہ میں وہ خرچ ہوئے تھے. تو بہتر ہے یہ کوریج لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. بہرحال اس کے لیے اس کے بغیر وہ اپروول آپ کو ملے گی بھی نہیں. سپر ویزے کی وزٹ ویزے کی مل جاتی ہے، سپر ویزے کی اپروول بغیر انشورنس کوریج کے، جو کہ $1,00,000 تک ایمرجنسی کوریج اس کی ہونی چاہیے. اس کے بغیر آپ کو سپر ویزا ایکسیپٹ ہوگا ہی نہیں. آپ جو آپ یہ میڈیکل انشورنس لے رہے ہیں اس کو آپ کینیڈین جو کمپنیز انشورنس کمپنی ہے آپ کینیڈا سے ہی لیں گے. آپ یہاں بیٹھے ہیں ٹورنٹو میں، ایڈمنٹن میں، مونٹریال میں، کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ وہاں سے لیں گے. وہ جو آپ کے پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس آ رہے ہیں وہ پاکستان سے، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ سے لے کے نہیں آئیں گے. وہ کینیڈین ہونا 100% لازمی ہے اور کینیڈا کے اندر ہونا لازمی ہے. تو جناب اب یہ کوریج انشورنس لے لیں گے ان کے لیے تو آپ اس کو اٹیچ کریں گے ایز اے ڈاکیومنٹ. جب آپ اپلائی کر رہے ہوں گے تو وہاں پھر اپلوڈ ڈاکیومنٹس کے اندر ایک یہ آپشن آئے گا تو آپ کو اس کی اسنیپ شاٹ PDF فارمیٹ میں یا جس اور فارمیٹ میں وہاں مانگتے ہیں وہ لے کر کے آپ کو اپلوڈ بھی کرنا پڑے گا. کیپ ان مائنڈ. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ بنتا ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپز. آپ کے پیرنٹس کی طرف سے وہ بنے گا. اور وہ پیرنٹس کی طرف سے کیوں بنے گا جناب؟ آپ وہ کینیڈا کیوں آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کینیڈا کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے، کوئی ایسا فنکشن ہے، بچوں کی کوئی گریجویشن ہے، کوئی بھی اس میں چیز آپ جو ہے وہ شادی اٹینڈ کرنے آ رہے ہیں، کوئی تقریب اٹینڈ کرنے آ رہے ہیں، وہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز جو ہے وہ ضرور اس کے ساتھ لگائیں. ڈاکیومنٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکیومنٹ ساتھ میں لگائیں یا اسی میں لکھیں کہ جناب وہ کب چلے جائیں گے. جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ اٹس ناٹ کہ دے ڈونٹ کیئر، دے ریئلی کیئر. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے عرصے کے لیے آ رہے ہیں اور کب یہاں سے جائیں گے، اور آپ اس کے اوپر سائن کرتے ہیں، ڈاکیومنٹ لگاتے ہیں. یو ٹیک دا رسپانسبلٹی کہ بیفور دا ٹائم دے ول لیو دی کنٹری، جیسا کہ آپ نے اس کے اندر مینشن کیا ہے. یہ آپ کو ایک پرومیزری نوٹ کی کہہ لیجئے کہ اس کے اندر جو یہ سارے ڈاکیومنٹ ایک یا دو ڈاکیومنٹ یہ الگ الگ نہیں ہے، لیکن یہ الگ الگ نام جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پرومس کریں گے دے ول لیو بیک ایز، جیسے کہ ان کو 6 مہینے کا ملا ہے، 5 سال کا ملا ہے، 10 سال کا ملا ہے، اس سے پہلے دے ول لیو دا کنٹری. اب 10 سال کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو حیات زندگی دیں، لمبی زندگی دیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جناب ابھی 10 سال کے بعد اب جانا نہیں چاہتے، یہاں ان کو عادت پڑ گئی ہے، آپ یہیں پر پھر ان کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ اگلے 5 سال پھر یا 10 سال آپ کو دوبارہ اس کے ایکسٹینشن کر دیں، بشرط کہ آپ ان کی جو انشورنس کے جو میڈیکل کی ایمرجنسی کے جو انشورنس پیپر ہے میڈیکل کا 100,000 کے کوریج کا، اس کو آپ صحیح طریقے سے مینٹین کر کے رکھیں. یہ ضرور کریں. بعض اوقات لوگ کینسل کرا دیتے ہیں، جب وہ رینیو کے ٹائم آتا ہے پتہ لگا کہ انہوں نے پہلے ہی کینسل کرا دیا تھا 2 مہینے دینے کے بعد. کیونکہ ایجنٹس جو ہیں نا وہ آپ سے پیسے لینے کے لیے کہ جناب سپر ویزا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم انشورنس کروا دیں گے. کہتے ہیں یار 1-2 مہینے کے لے لو، بعد میں کس نے دیکھا ہے. ایسا نہیں ہے. جب 8 9 10 سال گزرتے ہیں پتہ لگا کہ آپ نے صرف آپ نے سال بھر ہی کیا تھا، اس کے بعد آپ نے کیا ہی نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو وہ بھیج بھی دیں گے اور آپ کے پیرنٹس کے اوپر بین بھی لگا سکتے ہیں. دیز آر دا فیو پوائنٹس. مجھے ڈیٹیل میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں، میری ویڈیو اس لیے لمبی ہوتی ہیں کہ جناب کی مجھے تفصیلات بہت ساری بتانی ہوتی ہے. دیکھیں اس کے اندر ابھی میں نے آپ کو کوئی ایڈوائس وغیرہ ڈالی نہیں ہے الگ سے، آؤٹ آف دا ٹاپک میں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی. میں آپ کو ابھی تک صرف جو ہے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے، کیسے کرنا ہے ابھی تو میں نے نہیں بتایا، وہ کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے. اس کی صرف ریکوائرمنٹ بتا رہا ہوں پوری ڈیٹیل سے، تاکہ آپ مائنڈ میک اپ کریں، اپنا ہوم ورک کریں کہ آپ نے اپنے پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس کو بلانا بھی ہے کہ نہیں بلانا ہے، کیا آپ کے اندر اتنی استطاعت اللہ نے دی ہے کہ نہیں دی ہے. تمام چیزوں کو پہلے آپ کنسیڈر کر لیجئے. ٹھیک ہے.
اچھا میں ایک اور پوائنٹ بولیے کہ جیسے فار ایگزامپل ان شاء اللہ تعالیٰ پہ نیا ہاؤس لیتے ہیں، نیا گھر لیتے ہیں، اس کی بھی اوپننگ سیریمنی ہو رہی ہے. اس کی اوپننگ سیریمنی پہ آپ اپنے والدین کو وزٹ بھی بلا سکتے ہیں، سپر ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں. وہ ان کے لیے میں نے بتایا نا کہ عید بقرعید ان کے لیے بہت مطلب ان کے اس میں کانسیپٹ میں نہیں ہے زیادہ سے زیادہ، ظاہر سی بات ہے وہ ہے صرف کرسمس ہے، لیکن یہ برتھ ڈے پارٹیز، گریجویشن پارٹیز، ہاؤس کی اوپننگ سیریمنی یا ہاؤس وارمنگ، یہ بہت بڑی ان کے جو ہے نا زندگی میں کلچر میں اہمیت رکھتے ہیں. تو آپ جو زندگی کلچر میں ان کی اہمیت ہے، آپ ان پوائنٹس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کے کانفلکٹ میں چلتے رہیں کہ یہ ملک جو ہے یہودی ہے، عیسائی ہے یا مسلمان. ایون اب دیکھیں چھوٹی سی بات ہے کہ بچہ آپ کے پیرنٹس آئے تھے 6 مہینے کے لیے، سپر ویزے پہ نہیں آئے تھے، 6 مہینے کے لیے آئے تھے، سپر ویزے پہ آئے تھے، لیکن 6 مہینے کے بعد جو ریگولر ویزا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، آپ ان کو رینیول کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ چھوٹی سی بات ہے، اس کو بھی آپ اس میں ایز اے وجہ یا ریزن ڈال سکتے ہیں کہ جناب آپ کے بچے یعنی ان کے پوتا پوتی یا نواسا نواسی اس قدر آپ کے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے دادا دادی نانا نانی کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں کہ وہ بچے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکمفرٹ محسوس کر رہے ہیں، بہت زیادہ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے دادا دادی یا نانا نانی واپس جائے. دیٹ از ون آف دا ریزن. آلسو یہ ریزن بھی ہے کہ آپ کے پیرنٹس یعنی کہ بچوں کے گرانڈ پیرنٹس اتنی زیادہ ان کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں کہ اب آپ کے پاس جو ہے کوئی ریزن نہیں بنتا، ادروائز وہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی ہائر کرنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا جو کہ آپ کے جانے یعنی ورک پہ جانے کے بعد ان کی ٹیک کیئر کریں، آپ اس کو افورڈ نہیں کر پاتے. تو بہت ساری ریزنز بنتی ہیں، وہ اس میں آپ اٹیچ کر سکتے ہیں جب آپ ویزا رینیو کرنے کے لیے آپ اپلائی کرنے جاتے ہیں. اچھا نیچے ڈسکرپشن میں جیسے میں نے کہا تھا کہ پروف آف فنڈز کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے، وہ بھی اس کی بھی لنک میں دے رہا ہوں. بہت سیدھا سیدھا ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور دوسرا سپر ویزا کو اپلائی کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو نیچے لنک دے رہا ہوں. بہت سیدھا سیدھا حساب ہے، لیکن آپ نے صرف ہوم ورک کرنا ہے، سارے کے سارے ڈاکیومنٹس کو سمجھنا ہے، اس کو تیار کرنا ہے اور اپنے طور پہ خود سے اس کو اپلائی کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی امیگریشن کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا امیگریشن کنسلٹنٹ جو آپ کو ریزنیبل مل جائے، جب وہ یہ کہے کہ بھئی یہ نامنل فی میں آپ کو یہ اپلائی کر دوں گا، دین گو ہیڈ فار دیٹ. $1000 میں کبھی بھی اس سپر ویزا کو اپلائی کرنے کی آپ کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایک دفعہ ریمائنڈ کر دوں کہ جب آپ جو ہے لیٹر آف انویٹیشن بناتے ہیں، اس کے اندر جو آپ ساری ریزنس لکھتے ہیں کہ وہ کون سے کھوٹے سے بندھے ہوئے ہیں، وہ ضرور ڈسکرائب کریں کہ وہاں ان کے اور بھی بچے ہیں، وہاں پہ ان کی جاب ہے، اس کا لیٹر ساتھ میں لگا سکتے ہیں، گھر موجود ہے، پراپرٹی ڈاکیومنٹ لگا سکتے ہیں. یہ تمام چیزوں کو لگانے سے ان کا کیس یعنی آپ کے والدین یا آپ کے والدین کے والدین کا کیس جو ہے وہ خاصا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ انویٹیشن لیٹر جو ہے تمام لیٹرز کے جو بات کی ہے وہ ایک لیٹر بنے گا. میں کوشش کروں گا اس کو میری ٹیمپلیٹ مل جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ مجھے بھی چاہیے، اگر وہ ٹیمپلیٹ مجھے صحیح مل جاتا ہے کوئی، ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ میسیجز کریں گے مجھے، آپ کو چاہیے ہوگا تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن اس میں مجھے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، مجھے ٹائم دیجیے گا. میسیج دے کر کے یا کامنٹ میں میسیج کر کے، مجھے پرائیویٹ میسیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واٹس ایپ کے اوپر کامنٹ میں مجھے بتائیے گا. میں کوشش کروں گا جتنی جلد آپ کو وہ پرووائڈ کر سکوں. ایز ویل ایز جیسا کہ میں نے کہا ہے، ہمیشہ کہتا ہوں کہ جناب آپ جو ہے واٹس ایپ کا گروپ جوائن کر لیں، آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. پرائیویٹ میسیج ابھی بھی کالز میرے پاس آ رہی ہیں، برائے مہربانی میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو جو ہے پورے گروپ میں جو ہے میں شو کروں، مجھے اچھی نہیں لگتی وہ باتیں. بہت سارے پرائیویٹ میسیجز جو ہے وائس ٹیگ بھی آ رہے ہیں بلا وجہ کے ہیں، جو ریزنیبل ہے میں ان کو انٹرٹین کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں میں آپ سے باتیں بھی کی ہے، جس سے بات کرنے کی ضرورت ہے میں ضرور کر رہا ہوں. لیکن برائے مہربانی بلا وجہ کی چیزیں جو ہیں، بہت سارے میسیج ابھی بھی آ رہے ہیں کہ یہ میرا ریزیومے میں نے بنا لیا ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجیے. میں اس کو انٹرٹین نہیں کروں گا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، کال آتی ہے میں ڈائریکٹلی اس کو بلاک کر دوں گا. انلیس یو آسک می اف آئی ہیو ٹائم ٹو اسپیک ٹو یو. مجھ سے پوچھ لیں اگر میرے پاس ٹائم ہے آپ سے بات کرنے کے لیے. آپ اس کو شیئر ضرور کریں. میں یہ چاہتا ہوں اتنی ساری میں نے آپ کو معلومات کی دی ہے، آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے دوسروں تک آگے ضرور بڑھا دیجیے تاکہ ان کو کم سے کم فائدہ ہو جائے. میری کوشش آپ کو فائدہ پہنچانے کی. اس کو جناب بہت سارے لوگ ہیں سن رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں. برائے مہربانی آپ سے درخواست کروں گا ذاتی طور پہ، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے. مجھے بتائیے کہ اور کس ٹاپک پہ بتانا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرست دے، ایمان دے، ہدایت دے. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین جو حضرت آدم علیہ السلام تک رحلت فرما چکے ہیں، سب کو عالم برزخ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں عطا فرمائے. اسی طرح سے میری والدہ جو رحلت فرما چکی ہیں 9 جنوری کو، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.